الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا ونبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ احباب گرامی قدر، آج شوال مکرم کی 13 تاریخ ہے۔ شوال مکرم کی 15 تاریخ 3 ہجری کو غزوہ احد بپا ہوا تھا۔ محض واقعاتی طور پر ایک کہانی کو سن لینا، کیسے کیسے کر کے ہوا تھا اور کیا کیا ہوا تھا، کہاں کہاں ہوا تھا، کوئی کمال بات نہیں ہے۔ معلومات میں اضافہ ہوتا ہے کہانی کو سن لینے سے، لطف آتا ہے کہانی کو سن لینے سے، مزہ آ جاتا ہے، واقعات کا پتہ چل جاتا ہے، مسلمانوں کی بہادری کا پتہ چلتا ہے، کفار کی بزدلی کا پتہ چلتا ہے۔ مگر بعض وہ چیزیں ہوتی ہیں جس میں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، جن کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ جس طرح حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں قرآن مجید فرقان مجید کی سورہ بقرہ جس کے 40 رکوع ہیں، تقریباً 2.5 پارے، فرماتے ہیں بغیر غور و فکر کیے پڑھ لوں اس سے بہتر ہے کہ سورہ کوثر جو قرآن کریم کی مختصر صورت ہے، فرماتے ہیں وہ پڑھوں مگر غور و فکر کر کے پڑھوں۔ اصل مقصد غور و فکر کرنا ہوتا ہے۔ غزوہ بدر میں رب کائنات جل وعلا نے مسلمانوں کو شاندار فتح سے نوازا تھا۔ یاد رکھیے ایک چیز کا میں آپ کو احساس دلا دوں، یہ بات ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، اس لیے اس کو یاد کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ میرے کریم آقا تاجدار اربجم شفیع معظم رحمۃ اللہ جس بھی میدان جنگ میں تشریف لے گئے، مسلمانوں کو شکست نہیں ہوئی۔ محض یہ اظہار محبت نہیں ہے، حقیقت ہے۔ عقیدہ حقیقت کی بنا پہ ہوتا ہے، شک کی بنا پہ عقیدہ نہیں ہوا کرتا۔ اللہ ایک ہے، یہ عقیدہ ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ اگر معمولی سا تردد ہوگا تو بے ایمان ہے، منافق ہے، ایمان والا نہیں ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، یہ عقیدہ ہے۔ معمولی سا شک بھی ہوگا تو بندہ کافر ہے، منافق ہے۔ عقیدہ یہ ہے کہ رسول رحمت جس میدان جنگ میں موجود تھے، ایمان والوں کو شکست نہیں ہوئی۔ حدیث مبارکہ میں ہے میرے کریم آقا کے صحابہ جس جنگ میں شریک تھے، اس جنگ میں بھی شکست، صحابہ کے بعد تابعین کا زمانہ تھا، جس جنگ میں کوئی تابعی جس سے صحابی کی زیادتی کی تھی وہ تشریف لے گئے، اس جنگ میں بھی شکست نہیں ہوئی۔ میدان احد میں مسلمانوں کو تھوڑی سی سزا ملی ہے۔ سزا کا سبب کیا تھا، میں وہی بات بتانا چاہتا ہوں۔ سن 3 ہجری میں کفار مکہ نے ابو سفیان کی زیر قیادت 3000 کے قریب لشکر جرار کے ساتھ مدینہ طیبہ پر حملہ کا پروگرام بنایا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمۃ اللہ ارباب شورا سے مراد وہ صحابہ کرام ہیں جن سے میرے نبی مشورہ فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کو بلایا، اور آج جو ارباب شورا 2-3 صحابہ نہیں تھے بلکہ اجتماعی طور پر سارے کے سارے سے مراد بکثرت صحابہ۔ کبھی حضور نے صرف 1-2 صحابہ سے مشورہ فرمایا، جس طرح میدان بدر میں جو قیدی گرفتار ہو گئے تھے، ان قیدیوں کے بارے میں جو میرے نبی نے مشورہ فرمایا تھا، صرف 2 صحابہ سے فرمایا تھا، ایک سیدنا صدیق اکبر سے اور ایک سیدنا فاروق اعظم سے، اور پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر کے مشورے کے مطابق عمل کیا گیا تھا۔ آج حضور نے 2-3 صحابہ سے نہیں بلکہ بہت سارے صحابہ سے، اور ان صحابہ میں منافق بھی شامل تھے، ان سے مشورہ فرمایا تھا۔ حضور کا ذاتی مشورہ جو ذاتی رائے تھی، حضور نے فرمایا کہ تم بتاؤ کیا کیا جائے۔ ویسے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ مدینہ طیبہ سے باہر نکل کر ہم کافروں کا مقابلہ نہ کریں،
مدینہ طیبہ میں رہ کر کافروں کا مقابلہ کریں۔ عبداللہ بن ابی یہ تو تھا ہی منافق، یہ میدان جنگ میں نہیں نکلنا چاہتا تھا، یہ تو ویسے ہی بہانے باز تھا۔ اس سے حضور کی فوراً تائید کر دی، بالکل بالکل ٹھیک ہے جی، باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ چلو ٹھیک ہے، لیکن بعض صحابہ کرام نے جوش جہاد کی وجہ سے عرض کیا یا رسول اللہ ہم ان سے کوئی کمزور نہیں ہیں، ہم ان سے پنجہ لڑائیں گے، میدان میں نکل کر مقابلہ کرتے ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم شفیع معظمہ فرمایا کہ میں نے جو رائے دی ہے وہ یہ ہے کہ مدینہ طیبہ میں رہ کر مقابلہ کریں۔ وہ صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارے دل میں شوق ہے کہ یا تو مرتبہ شہادت پا جائیں، ہر ایمان والا یہ چاہتا ہے، میں بھی یہ چاہتا ہوں۔ جس ایمان والے کے دل میں شہادت کا شوق پیدا نہیں ہوتا اس کے ایمان میں نقص ہے۔ اپنی جان اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے کی خاطر ہر وقت ایمان والوں کو تیار رہنا چاہیے، یہی ایمان والے کی صفت اور یہی اس کی عظمت ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم میدان جنگ میں نکل کر مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ میرے کریم آقا اٹھے، اپنے کاشان مقدس پہ تشریف لے گئے۔ یہاں میں ایک بات کی وضاحت کر دوں، حضور مشورہ مانگتے تھے، لیکن جب 3 مرتبہ میرے نبی کی رائے کسی ایک بات پہ پختہ ہو جاتی تھی پھر مشورہ نہیں حکم تھا، پھر صحابہ انکار نہیں کر پاتے تھے۔ صحابہ کرام کی دوسری مرتبہ بات سن کر میرے نبی اندر تشریف لے گئے، اسلحہ سجا کے باہر تشریف لے آئے۔ ان نے جو ججز صحابہ تھے انہوں نے کہا نوجوان صحابہ کو تم نے اچھا نہیں کیا، جب حضور نے فرمایا تھا کہ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میدان جنگ میں نہ نکلیں تو تم نے ضد کیوں کی؟ تمہیں مان لینا چاہیے تھا بات کو۔ وہ صحابہ کہنے کہ واقعی ہم سے غلطی ہوئی ہے، چلو اب ہم بارگاہ ساتھ ماب میں اپنی گستاخی کی معافی مانگ لیتے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ السلام ہم سے جو ہوا غلط ہوا۔ جب میرے نبی اسلحہ پہن کر باہر تشریف لائے، ان صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں چاہیے تھا کہ آپ کی بات مان لیتے، آپ ہمیں معاف فرمائیں، ہم میدان جنگ میں نہیں نکلتے۔ میرے نبی نے جواب دیا کہ اللہ کا نبی اسلحہ پہنے کر پھر اتارا نہیں کرتا جب تک کافروں سے جنگ نہیں ہو جاتے، اب مقابلہ ہوگا۔ چنانچہ میدان احد کی جانب چلیں، عبداللہ بن ابی بھی ساتھ ہی چلا۔ راستے میں اس کا جھگڑا ہوگا، کہنے لگا دیکھو میں کہتا تھا مدینہ طیبہ میں رہ کر جنگ کرو، تم باہر نکل آئے ہو۔ یہ ناراض ہو کر اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر واپس آ گیا۔ نکلے تھے 1000، باقی کتنے رہ گئے؟ 700۔ جب میدان جنگ میں پہنچے تو یہاں میں دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات میرے کریم آقا رسول اللہ کے صدقہ سے آپ سب کو حرمین شریفین کی زیارت کا شرف عطا فرمائے۔ آپ میدان احد میں جائیں حضرت حمزہ کی زیارت کے لیے۔ ضمناً یہ بات عرض کر دیتا ہوں کہ میرے نبی فرماتے قیامت تک جو بندہ میرے چچا کی زیارت کے لیے آئے گا ان کو سلام عرض کرے گا، میرے چچا اس کے سلام کا جواب عطا فرمائیں گے۔ یہ دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ میرے نبی بھی اپنے چچا جان کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے، آپ بھی وہاں جائیں اپنے نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے، اپنے نبی کے چچا محترم کی خدمت میں حاضری دینے کے لیے۔ میرے نبی ان سے بہت زیادہ پیار فرماتے تھے، ٹوٹ کر پیار فرماتے تھے حضرت سیدنا حمزہ کے ساتھ۔ فرماتے تھے 7 آسمانوں میں اس کو اسد اللہ واسد رسول ہی لکھا ہوا ہے کہ یہ اللہ کے بھی شیر ہیں اور اللہ کے رسول کے بھی شیر ہیں۔ میرے نبی نے کو سید الشہداء کا لقب عطا فرمایا تھا، یہ شہداء کے سردار ہیں۔ آپ ان کی زیارت کے لیے جائیں تو آپ کو میدان احد میں ایک ٹیلہ نظر آئے گا جس کو جبل رما کہتے ہیں، اور رما کا لفظ معنی آتا دور سے کسی شے کو پھینکنا۔ رمی جمار جس طرح آپ جانتے ہیں کہ وہ کینکریں ایک جمرے پر پھینکتے ہیں، رمی کرتے ہیں، اس کو جبل رما کہتے ہیں کہ تیر اندازوں کا پہاڑ۔ میرے کریم آقا رسول اللہ جب یہاں تشریف لائے تو حضور نے میدان جنگ کی کیفیت کو ملاحظہ فرماتے ہوئے اس پہاڑ پر حضرت سیدنا عبداللہ بن جبیر، یہ زبیر نہیں ہے، جبیر ہے، جیم بے یہ اور رے، جبیر، عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ کی زیر قیادت 50 صحابہ کرام کو حکم دیا تم ٹیلے پہ چڑھ جاؤ۔ درس محلے میں کچھ اس طرح کا وہاں تھا، ادھر یہ ٹیلہ ہے، درمیان میں راستہ ہے، درہ ہے، ادھر پہاڑ ہے۔
پہاڑ کے اوپر سے چڑھ کر آنا قدر مشکل، ٹیلے کو عبور کرنا قدر مشکل، مگر اس درے کے راستے سے حملہ کرنا آسان تھا۔ اور یہ درہ مدینہ طیبہ کی سمت تھا، یعنی سادہ سے لفظوں میں یوں سمجھیے کہ مسلمان جس طرح آپ میری جانب منہ کر کے بیٹھے ہیں، یہ آپ کے پیچھے دروازہ ہے، اس طرح مسلمان میدان جنگ میں ادھر منہ کر کے لڑائی کر رہے تھے، پیچھے درہ تھا۔ ڈر تھا کہ عقب سے، پچھواڑے سے کافر مسلمانوں پہ حملہ نہ کر دیں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول اللہ سید عبداللہ بن جبیر کی زیر قیادت 50 صحابہ کو اس جبل، اس درے پر کھڑے کر دیا، نہ اسے پہاڑی پر، درے پر نہیں، درے کے کنارے پہاڑی پر کھڑے کر دیا، اور حکم دیا تیر اندازوں کو اپنے پاس وافر مقدار میں تیر رکھو، اس درے کو خالی نہ چھوڑنا تاکہ کفار ادھر سے حملہ نہ کرنے پائیں۔ اور سنو، اگر تم دیکھو کہ ہم فتح نصرت سے نواز دیے گئے ہیں، کفار میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں، تم نیچے نہیں اترو گے۔ خدا نخواستہ تم دیکھو کہ مسلمانوں کو شکست ہو گئے ہیں، سارے مسلمان شہید کر دیے گئے ہیں، تم اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ ان پر پرندے منڈلا رہے ہیں، یہ چیلیں، کوے وغیرہ، جنگل کے درندے ان کو نوچ رہے ہیں، تم پھر بھی نیچے نہ اترنا جب تک تمہیں میرا حکم نہ پہنچے۔ تمہیں میرے حکم کا انتظار کرنا ہوگا، اس سے پہلے نیچے نہ اترنا۔ حضور سید کون و مکان نے متعدد مرتبہ مبالغے کے ساتھ ان کو تاکید فرمائی کہ درے سے نیچے نہیں اترنا۔ اکرمہ بن ابی جہل اور خالد بن ولید، جو بعد میں دونوں مسلمان جرنیل بنے، اس وقت یہ کافروں کے جرنیل تھے، اور ان دونوں نے ایک بڑا لشکر لے کر درے کی جانب سے حملہ کرنے کا پروگرام بنایا، ادھر سے جبل رما کی جانب سے، لیکن مسلمان تیر اندازوں نے ان کی ایک بھی چلنے نہ دی۔ جب بھی وہ درے کے راستے داخل ہونے کی کوشش کرتے، مسلمان اوپر سے تیروں کی بارش کر دیتے، چنانچہ ان کو واپس پلٹنا پڑتا۔ اور ادھر میدان جنگ میں مسلمانوں کی تعداد بھلا کتنی رہ گئی تھی؟ جی 700 نہیں، اس میں سے 500 نکل گئے ہیں، 500 پہاڑ پر کھڑے ہیں، 650 تعداد رہ گئی تھی، اور مد مقابل 3000 کے قریب۔ لیکن رب کائنات کی بے شمار رحمت نازل ہوں ایمان والوں پر، اس بھرپور انداز میں کافروں کا مقابلہ کیا کہ چکے چھڑا دیے۔ کافر میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ پڑے، وہ خواتین کو اپنے ساتھ لے کے آئے تھے تاکہ ہم میدان جنگ سے نہ بھاگیں، اس ڈر کی وجہ سے کہ ہماری خواتین قید ہو جائیں گی، ہم اپنی جان لڑائیں۔ ان کی خواتین بھی پانچے اٹھائیں دوڑی جا رہی تھیں، کفار بھی میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ جل شاندار فتح نصرت سے نوازا۔ جب کفار میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ گئے، کوئی بھی کافر میدان جنگ میں باقی نہ رہا، تو مسلمانوں نے مال غنیمت جمع شروع کر دیا، جمع کرنا شروع کر دیا، اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ یہ احباب جو درے پر تھے، اس پہاڑی پر بیٹھے تھے، درے پر متعین کیا گیا تھا، جبل رما پر بیٹھے تھے، میدان جنگ سامنے نظر آ رہا تھا، پہاڑی کے سامنے میدان جنگ ہی تھا، یہ کھڑے دیکھ رہے تھے سارا منظر۔ دیکھا وہ کوئی بھی کافر میدان جنگ میں باقی نہ، یا تو قتل کیے پڑے ہیں یا پھر بھاگ گئے ہیں، عورتیں بھاگ گئی ہیں، مرد بھی بھاگ گئے ہیں، کوئی زخمی گھوڑے، اونٹ، دیگر سامان، اسلحہ، تلواریں، زریں وغیرہ وغیرہ وہ ان کے پڑے ہوئے تھے، یہ بھاگ گئے۔ اب انہوں نے درے سے اترنے کا پروگرام بنا لیا۔ سیدنا عبداللہ بن جبیر فرمانے کہ رسول اللہ کا پیغام تمہیں نہیں آیا، ٹھہر جاؤ، نہ اترو۔ لیکن کچھ جو شیلے صحابہ کہیں گے نہیں نہیں، حضور کا مقصد صرف یہ تھا کہ کافر نہ رہیں، حملہ نہ پیچھے سے کر دیا تو کافر ہی نہیں ہے، حملہ کون کرے گا، ہمیں اتر جانا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر نے بہت منع کیا، مگر یہ نہ مانے، یہ نیچے اتر آئے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر کے ساتھ چند ایک صحابہ باقی رہ گئے۔ میدان جنگ والے کافر تو دوڑ گئے تھے، لیکن عقب میں اکرمہ بن ابی جہل اور خالد بن ولید کی زیر قیادت دستہ موجود تھا۔ جب انہیں دیکھا نا کہ پہاڑ پر بندے 2-3 رہ گئے ہیں، انہوں نے حملہ کر دیا، ان 2-3 کو شہید کر دیا، اور عقب سے بھرپور انداز میں حملہ کیا، اور مسلمانوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک جگہ یہ جملہ بیان کرنا، یہ کہہ دینا کہ مسلمانوں کی فتح شکست میں بدل گئی، یہ جملہ کہنا علماء کے نزدیک حرام ہے،
شکستی ہوئی مسلمانوں کو، جو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ عقیدہ کیا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کی خوشی پریشانی میں بدل گئی۔ 70 کے قریب مسلمان مرتبہ شہادت پا گئے، جن میں حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ خود میرے کریم آقا تاجدار بجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پتھر لگنے کی وجہ سے جو ابن قیمہ ملعون نے پھینکا تھا، حضور نے سر پر خود اوڑی ہوئی تھی، خود کی کڑیاں حضور کے رخسار انور میں پیوست ہو گئی تھیں۔ ابو عامر راہب یہ خبیث انسان تھا، اس نے مسلمانوں کے میدان جنگ میں آنے سے پہلے، کفار پہلے پہنچ گئے تھے میدان جنگ میں، مسلمان بعد میں آئے ہیں، اس نے میدان جنگ میں جگہ جگہ گھڑے کھدوا دیے تھے مسلمانوں کی جانب، تاکہ مسلمان بھرپور انداز میں آگے بڑھ نہ سکیں، جو آگے بڑھے تو گھڑوں میں گر جائیں۔ اب فوراً آ کر گھڑوں کو تو پورا نہیں جا سکتا، ختم نہیں کیا جا سکتا تھا، فیل نہیں کیا جا سکتا تھا، بھرا نہیں جا سکتا تھا، آتے ہی جنگ شروع ہو گئی۔ میرے کریم آقا ایک گھڑے میں گر گئے، ابلیس سے نے بلند آواز سے چلا کے کہا الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ، ابلیس سے بکواس بکی، قد قتل محمد، معاذ اللہ تعالیٰ کہ محمد مصطفیٰ کریم شہید کر دیے گئے ہیں۔ حضور کھڑے کے اندر تشریف لے گئے تھے، تھوڑی دیر کے لیے صحابہ کرام کی نظر سے اوجھل ہو گئے۔ اب صحابہ کرام یہ آواز اس خبیث نے اتنی بلندی کے ساتھ کہا تھا کہ پورے میدان احد میں اس کی آواز گونج گئی تھی، کفار نے بھی سنی تھی، ایمان والوں نے بھی۔ آواز دینے والا کون ہے یہ نہیں پتہ تھا، آواز دینے والا کون ہے وہ تو ایمان والے جانتے کہ ابلیس سے لائن تھا۔ مسلمانوں میں شدید پریشانی دوڑ گئی، معاذ اللہ تعالیٰ بن کے 3 حصے ہو گئے۔ ایک حصہ ایسا بد دل ہوا کہ اب ہمیں میدان جنگ میں رہنے کا فائدہ کیا، اللہ کے نبی تشریف لے گئے، وہ مدینہ طیبہ کی طرف واپس آ گئے۔ ایک حصے نے کفار پر بھرپور انداز میں حملہ کیا، اب ہماری جان جاتی ہے تو جائے، ہمیں زندگی کی پرواہ نہیں، اگر اللہ کے نبی نہیں رہے تو ہم نے کیا کرنا ہے۔ چنانچہ یہ مرتبہ شہادت پہ فائز ہو گئے۔ اور ایک وہ جماعت تھی کہ جو حضور سید کون و مکان کے گرد گرد جمع تھے، ان میں ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت سیدنا طلحہ، حضرت سیدنا زبیر، حضرت سیدنا مقدام، حضرت سیدنا ابو ذر، یہ سارے کے سارے صحابہ تھے جو حضرت قتادہ بن نعمان جو حضور سید کون و مکان کے گرد گرد گھیرا باندھے کھڑے تھے۔ حضرت ابو طلحہ جو اسی گھڑے میں گرے ہوئے تھے جس میں انور پر بہت سارے تیر اور تلواروں کے زخم تھے، میرے نبی نے گھڑے سے باہر نکلنا چاہا مگر گھڑا گہرا تھا، باہر نکلنا قدر مشکل تھا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تیروں تلواروں کے زخموں سے نڈھال ہو رہے تھے، سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، عرض کیا یا رسول اللہ میرے کندھوں پہ پاؤں رکھ کر اوپر باہر تشریف لے جائیں۔ میرے نبی ان کے کندھے پہ پاؤں رکھ کے باہر تشریف لے اور خوشخبری سنا دی، اے طلحہ تو نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا ہے۔ یہ صحابہ میرے کریم آقا کے گرد گرد جمع تھے۔ میں مختصر کرتا ہوں، کفار کو ایک دفعہ پھر ہزیمت ہوئی، میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ گئے۔ ابو سفیان جو اپنے لشکر کا سردار تھا، اب ایمان والے ایک طرف ہیں، کافر دوسری طرف ہیں، جنگ ختم ہو گئی۔ ابو سفیان نے چلا کے پوچھا افیکم محمد، کیا تمہارے اندر محمد موجود ہیں صلی اللہ تعالی علی حبیبہ دائما ابدا؟ میرے نبی نے گرد گرد بیٹھے صحابہ کو حکم دیا اس کو جواب نہ دینا، جو بکواس بکتا ہے بکتا رہے، کوئی جواب نہ دو۔ جواب نہیں دیا گیا۔ 3 مرتبہ سے یہ سوال کیا، پھر اس سے پوچھا افیکم ابن ابی قحافہ، تمہارے اندر ابن ابی قحافہ ابو بکر ہیں؟ حضور نے اشارہ کر دیا نہیں جواب دینا، صحابہ چپ رہے۔ 3 مرتبہ سے پوچھا، پھر اس نے کہا افیکم عمر بن الخطاب، تمہارے اندر عمر بن الخطاب ہیں؟ حضور نے منع کر دیا، نہیں جواب دیا گیا۔ پھر اس سے بلند آواز سے پکار کے اظہار خوشی کے طور پر کہا بے شک سارے کے سارے قتل کر دیے گئے ہیں، یہ مر گئے ہیں، سارے قتل ہو گئے ہیں۔ میرے نبی نے اب کچھ بھی نہیں کہا، حضرت عمر سے نہ رہا جا سکا، بلند آواز سے چلا کے کہا الحمدللہ یہ سارے کے سارے موجود ہیں، تجھے ذلیل کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں۔ پھر ابو سفیان نے جواباً کہا آل الحبل، آج حبل آلہ ہو گیا، بت ہے حبل، جس طرح کہ حبل کی جے۔ حضور نے فرمایا اس کو جواب دو اللہ اکبر عز و جل، حبل نہیں آلہ، ہمارا اللہ آلہ ہے، وہ ہے بڑا عزت والا ہے اور جلالت والا ہے۔
یہ سن کر ابو سفیان نے کہا لانا عزا ولا عزا لکم، عزا تو ہمارا ہے تمہاری، آپ نے کہا نا عز و جل اللہ کو، اس نے کہا عزا ہمارا ہے تمہارا عزا نہیں ہے۔ میرے نبی فرمائے کہ اسے کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا کوئی مولا ہے ہی نہیں ہے۔ حضرت عمر نے بلند آواز سے یہ پکار کے کہا۔ پھر ابو سفیان نے کہا عمر سنو، آج کا بدلہ بدر کے دن کا بدلہ ہو گیا، اس دن ہمارے مقتول ہوئے تھا، آج تمہارے مقتول ہوئے۔ میرے نبی نے فرمایا اسے بتاؤ بدلہ نہیں ہے، ہمارے مقتول جنت میں ہیں، تمہارے مقتول جہنم میں ہیں۔ ابو سفیان نے کہا ٹھیک ہے آئندہ پھر ملاقات ہوگی، یہ کہہ کے واپس پلٹ گیا۔ اب یہ باتیں کہاں ہوئی ہیں، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، کچھ سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو، کہاں ہوئی ہے؟ میدان جنگ میں۔ مسلمان واپس تو نہیں پلٹے، شکست خوردہ کیا ہوتا ہے، واپس پلٹاتا ہے یا گرفتار ہو جاتا ہے یا اپنے آپ کو دشمن کے حوالے کر ہتھیار چھوڑ دیتا ہے، یہ تو اسے جواب دے رہے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد جب وہاں ہلچل ہوئی تو میرے نبی نے حضرت علی کو بھیجا، علی جاؤ دیکھ کے حالت کیا ہے۔ یاد رکھو اگر وہ گھوڑوں پر سوار ہیں تو اس کا یہ معنی ہے وہ ہم پر حملہ کرنے والے ہیں، مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے والے ہیں۔ پھر میرے نبی نے قسم اٹھائی، مجھے قسم اس ذات بابرکات کی جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، اگر ان کا ارادہ مدینہ پہ حملہ کا ہوگا تو میں ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا، مقابلہ کروں گا ان کا۔ لیکن وہ گھوڑوں پر نہیں اونٹوں پر سوار ہے، اس کا معنی ہے وہ واپس جا رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت علی دیکھ کے عرض کیا یا رسول اللہ اونٹوں پر سوار ہیں واپس جا رہے ہیں۔ حضور نے میں ٹھیک ان کو جا لینے دو، وہ چلے گئے۔ بعد میں میرے نبی نے میدان احد میں صحابہ کرام کے نماز جنازہ پڑھی ہے، جو آپ نے کئی دفعہ سنا۔ حضرت امیر حمزہ کو سامنے رکھا گیا تھا، آپ کی لاش مبارکہ کئی ٹکڑے۔ بہرحال اس کے بعد میرے نبی مدینہ طیبہ میں آ گئے۔ مدینہ طیبہ میں جب آپ آئے تو ابو سفیان کو راستے میں ایک احساس ہوا کہ ہمیں مدینہ پہ حملہ کرنا چاہیے، وہ واپس پلٹا، مدینہ پہ حملہ کرنے کے لیے واپس پلٹا۔ صفوان بن امیہ نے منع کیا کہ ہم بہانے کے ساتھ بچ گئے ہیں، وگرنہ ہم سے بچ کر شاید کوئی بھی نہ آتا، مسلمانوں کا مقابلہ کرنا ہمارے بس کی روگ نہیں ہے۔ ابو سفیان نہیں مانا، اس سے وہاں سے وہ لشکر کو واپس پلٹایا مدینہ طیبہ پہ حملہ کرنے کے لیے۔ مدینہ طیبہ میں میرے نبی کو خبر ہوئی تو حضور نے اعلان کر دیا بلال لوگوں میں اعلان کر دو، صرف وہ صحابہ جو میدان احد میں میرے ساتھ گئے تھے وہی باہر نکلیں، کوئی دوسرا آدمی باہر نہ آئے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ کے سوا یہ میدان احد میں نہیں گئے تھے حضور کے ساتھ، ان کے سوا باقی سارے کے سارے وہ صحابہ جو خواہ مدینہ طیبہ میں آ گئے تھے خواہ وہاں تھے، یہ میرے نبی کے ہمراہ نکلے۔ میرے نبی ان کو لے کر گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے حمر الاسد ایک جگہ نام ہے وہاں تک آ گئے، یعنی مدینہ طیبہ سے تقریباً 3-4 کلومیٹر باہر نکل آئے کافروں کے مقابلہ میں۔ ادھر معبد بن معبد یہ ابھی تک کافر تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، یہ مدینہ طیبہ کی جانب سے مکہ کو جا رہے تھے۔ رات کے وقت حضور علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ اپنے اپنے خیمے کے آگے آگ روشن کر دو۔ 500 خیمے تھے مسلمانوں کے، 500 جگہ آگ روشن ہو گئی اور جنگل میں آگ دور دکھائی دے رہی تھی۔ ابو سفیان نے دیکھا جنگل تو آگ سے بھرا ہوا ہے، 500 جگہ آگ جل رہی تھی۔ ادھر معبد بن نبی معبد پہنچ گئے۔ ابو سفیان نے کہا تم کہاں سے آ رہے ہو؟ اس سے جواب دیا میں آ رہا ہوں مدینہ کی جانب سے۔ اس سے کہا کچھ محمد کے بارے میں خبر ہے؟ معبد بن معبد کو کہا تو ابو سفیان کو معبد نے کہا کہ کعبہ کے رب کی قسم میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حال میں چھوڑا ہے، بہت بڑا لشکر لے کر تم پر حملہ آور ہونے والے ہیں، اور مجھے نہیں پتا کہ میری موجودگی میں یا میرے جانے سے پہلے وہ یہاں پہنچ جائیں گے اور تم پہ حملہ کر دیں گے۔ اس کی بات سن کر ابو سفیان پر اتنا خوف طاری ہوا کہ اپنے ساتھیوں کو حکم دیا جتنی جلدی ہو سکتا بھاگ جاؤ۔ چنانچہ کفار بھاگ گئے۔ میں نے یہ واقعہ آپ کو قدر طویل صرف اس لیے سنایا، اب میں آپ کو اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں کیا کوئی شخص اب کہہ سکتا ہے مسلمانوں کو شکست ہوئی؟ کن کو ہوئی ہے؟ کافروں کو شکست ہوئی ہے۔ میں نے یہ واقعہ صرف اس لیے بتایا کہ کوئی آدمی یہ کہے مسلمانوں کو شکست ہوئی، علماء فرماتے اس کے کفر کا ڈر ہے۔ سزا ملی تھی، سزا کیوں ملی تھی؟
2 مرتبہ حضور کے مشورے سے روگردانی ہو گئے تھے. ایک تو حضور نے فرمایا تھا مدینہ سے باہر نہیں نکلنا ہے، انہوں نے کہا نکلنا ہے، اور دوسرا پہاڑ سے نیچے نہیں اترنا ہے. وہ رب نے قیامت تک کے لیے ہمیں ایک ایسا دلالہ خبردار میرے نبی کے حکم کی نافرمانی نہ کرنا وگرنہ تمہیں پریشانی ہوگی. میرے نبی کی حکم کی نافرمانی ورنہ کیا ہوگا؟ کہیں آج ہماری یہ پریشانی کا سبب نبی کی نافرمانی تو نہیں ہے؟ آج کرونا کتنی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، اس کا سبب نبی کی نافرمانی تو نہیں کہیں؟ معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ. بات تھوڑی سی غور کرنے کی ہے. میرے پاس ٹیلی ویژن نہیں ہے، میں کہیں گیا ہوا تھا، وہاں خبر سننے کا موقع ملا. اخبار تو پڑھتا ہوں، گھر آتا ہے اخبار پڑھتا ہوں. آج پڑھا تھا کہ کورونا کی تعداد چین سے زیادہ بڑھ گئی ہے. چین میں جتنے لوگ تھے اس سے زیادہ بڑھ کے بڑی سرخی یہی ہے اخبار کی. وہاں میں نے کیا سنا، چھوٹے چھوٹے بچوں سے لے کے بڑوں تک، عوام سے لے کے حکمرانوں تک، سب کا ایک نعرہ تھا کورونا سے ڈرنا نہیں لڑنا. یہی ہے، کورونا سے ڈرنا نہیں. جس وبا کو اللہ بھیجے اس سے لڑائی کر سکتے ہو. نمرود نے کہا تھا مچھر سے لڑنا ہے، ابابیلوں سے ابرا نے لڑنا ہے، قوم عاد و سمود نے ہوا سے لڑنا ہے. انہوں نے خود کو محفوظ کر کے حضرت ہود سے کہا تھا ہم مقابلہ کریں گے ہوا کا. ایک طرف ایک پہاڑ ہے، دوسری طرف یہ پہاڑ ہے، ہم بیٹھے ہیں اپنے رب کو کہہ جو کرنا ہے سو کر لے. وہ ہوا جو ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے ان کے لیے اللہ کا عذاب بن گئی تھی. ایک پہاڑ کو جڑ سے اکھاڑ کر اس پہاڑ کو دوسرے پہاڑ سے ٹکرا دیا تھا، اور یہ فضا میں اس طرح اڑ رہے تھے جس طرح معمولی تنکے تیز آندھی بھی اڑتے ہیں. رب کریم نے ان کو پاش پاش کر کے رکھ دیا. تو اب ہم لڑ سکتے ہیں تو بہترین انداز کیا تھا. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم نے رب سے ڈرنا ہے اور توبہ کرنا ہے. رب سے ڈرنا ہے، توبہ کو کرنا ہے. ہمیں یہ ماٹو بنانا چاہیے تھا، اور سچ مچ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہیے تھی. میں بھی اپنے رب کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں. آپ بھی معافی مانگیں اور دعا کریں کہ رب کائنات جل وعلا سب اہل ایمان کو بالخصوص مملکت پاکستان کو اس وبا سے محفوظ فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اپنی رحمتیں ہمیں عطا فرما. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.